دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان رب اغفر اللہم اغفر لی وارحمنی، تو اس کی دلیل بتائیں اگر اس دعا کو چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ دعا بین السجدتین جو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور آپ نے خاص دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ خاص دعا یہ واجب نہیں ہے، اور لیکن پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ سجدے میں دعا کرو، انی نہیتو، صحیح حدیث، انی نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا و ساجدا، ہمیں رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے منع کیا ہے۔ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاکثروا فیہ الدعاء، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، فإنہ قمن ان یستجاب لہ، یہ سجدے کے درمیان ہے، لیکن دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے الدعاء بین السجدتین، اس کے بارے میں اس طرح کا حکم نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور سنت کو چھوڑ کر کے بھی سجدہ سہو جائز ہے۔ اگر یہ سنت چھوٹی کوئی سجدہ سہو کر رہا ہے تو وہ سجدہ سہو بھی جائز ہے، کیونکہ عام حدیث میں آیا ہے کہ پیارے رسول نے سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی فسجد، آپ نے سہو کی، آپ نے سجدہ کیا، تو یہ سنت بھی چھوڑ کر کے انشاءاللہ سجدہ سہو جائز ہے۔ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ پیارے رسول نے حکم دیا ہے بعض مسائل میں کہ جب سر اٹھاؤ سجدے سے تو یہ کہو، اور یہ دعائیں حکم ہے، جہاں اللہ پیارے رسول کا امر ہے، حکم ہے، اس کو واجب کہا جائے گا، اور جہاں نہیں ہے اس کو علماء نے سنت کہا ہے، اس پر بھی سجدہ سہو جائز ہے۔ دوسری بات ایک اہم علامہ میں احالہ کر رہا ہوں حجت اللہ البالغہ کی طرف، شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ صحابہ کرام واجب، فرض اور سنت، نفل، اس میں فرق نہیں کرتے تھے، جس طرح پیارے رسول کو صلوات پڑھتے دیکھتے تھے، فرض ہو یا نفل ہو اس طرح پڑھتے تھے، اور اس میں فرق نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اسی طرح پڑھیں، لیکن اگر کوئی چیز چھوٹ گئی دعا بھی تو سجدہ سہو کر کے اس کو پورا کریں انشاءاللہ۔